خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس قرآن مجید کی ایک بہت ہی طاقتور سورۃ الفجر کے کچھ نوٹس اور تفاسیر ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت مشکل تھے، ہر طرف ایک نا امیدی کا ماحول تھا۔ تو یہ سورت ایک طرف تو اس وقت کے ظالم سرداروں کے لیے وارننگ ہے اور دوسری طرف مظلوموں کے لیے امید کا ایک زبردست پیغام ہے۔ آج ہم اس کے آغاز میں اللہ کی 5 عجیب و غریب قسموں کا جائزہ لیں گے اور پھر تاریخ کی ان 3 سپر پاورز کی کہانی میں اتریں گے جن کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ جی، اور اس گہرائی میں جانے کا مقصد صرف کہانیاں سننا نہیں ہے۔ ان قسموں اور تاریخی واقعات کے ذریعے یہ صورت ایک بہت بڑا اصول سامنے رکھتی ہے کہ یہ کائنات ایک اخلاقی نظام پر چل رہی ہے۔ یہاں کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہو رہا۔ طاقت، ٹیکنالوجی اور دولت کا تکبر کیسے بڑی بڑی تہذیبوں کو لے ڈوبتا ہے، یہ اس صورت کا مرکزی خیال ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کائنات کا رب بقول قرآن گھات میں ہے۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا تصور ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ اپنی بات کا آغاز 5 قسموں کے ایک سلسلے سے کرتا ہے۔ پہلی قسم ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ مجھے یہ ہمیشہ بہت متاثر کرتا ہے۔ عام طور پر رات کی خاموشی یا دن کی روشنی کی قسم کھائی جاتی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اس لمحے کی قسم ہے جب اندھیرا چھٹ رہا ہوتا ہے اور روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک وقت نہیں، یہ ایک امید کی علامت ہے۔ بالکل، یہ ایک استعارہ ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے تسلی ہے جو کسی مشکل، کسی ظلم یا کسی نا امیدی کی رات سے گزر رہا ہے۔ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ جس طرح رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، اسی طرح ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر ظلم کے بعد انصاف کا سویرا بھی یقینی ہے۔ یہ ایک کائناتی قانون ہے۔ فجر کا وقت ایک تبدیلی کا لمحہ ہے، جمود کے ٹوٹنے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم آتی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی خاص 10 راتیں ہیں، اس پر مفسرین میں کچھ اختلاف بھی نظر آتا ہے۔ جی، اور یہ اختلاف خود اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد یا تو ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں جن میں حج جیسا عظیم عمل ہوتا ہے اور جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو سال بھر میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اچھا، جس میں شب قدر ہے؟ جی، جس میں شب قدر جیسی رات پوشیدہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن اصل نقطہ یہ نہیں کہ یہ کون سی 10 راتیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ وقت کے کچھ حصوں کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جب انسان اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اچھا، اور تیسری قسم والشفع والوتر، یعنی قسم ہے جفت اور طاق کی۔ یہ تو پہلی نظر میں ریاضی کی بات لگتی ہے، اس میں کیا گہرائی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پوری کائنات کا ایک بنیادی ڈیزائن پرنسپل بیان کر رہی ہو۔ ہر چیز جوڑے میں ہے سوائے ایک ذات کے۔ کیا یہ توحید کا ایک کائناتی بیان ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف ریاضی نہیں، یہ فلسفہ اور توحید ہے۔ شفا یعنی جفت سے مراد یہ پوری کائنات ہے جسے اللہ نے جوڑوں میں بنایا ہے۔ زمین اور آسمان، دن اور رات، مثبت اور منفی، نر اور مادہ، ہر چیز کا ایک جوڑا ہے۔ جی، کوئی بھی مخلوق اکیلے مکمل نہیں، اور وتر یعنی طاق یا اکیلا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو یکتا ہے، واحد ہے، بے نیاز ہے اور اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ تو گویا اللہ اپنی پوری تخلیق اور خود اپنی وحدانیت کی قسم کھا کر آگے ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی جامع قسم ہے۔ اور پھر چوتھی قسم واللیل اذا یسری، یعنی قسم ہے رات کی جب وہ چل پڑے۔ یہاں بھی انداز بہت منفرد ہے۔ رات کے چھا جانے یا اس کی تاریکی کی قسم نہیں، بلکہ اس کے جانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ باقی ایک بہت طاقتور امیج ہے کہ ظلم کا نظام حرکت میں ہے، لیکن خاتمے کی طرف۔ بالکل، قرآن کا لفظ یسری بہت دلچسپ ہے، جس کا مطلب ہے سفر کرنا یا رخصت ہونا۔ گویا رات اپنا بوریا بستر گول کر کے بھاگ رہی ہے۔ یہ ان ظالموں کے لیے
جو اپنی طاقت کے نشے میں سمجھتے ہیں کہ ان کی حکمرانی کی رات کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک کھلا پیغام ہے کہ تمہارا وقت ختم ہونے والا ہے۔ جی، تمہارا اقتدار اب رخصت ہو رہا ہے۔ ان 4 قسموں کے بعد جو امید، موقع، توحید اور وارننگ کا مجموعہ ہے، اللہ ایک سوال کرتا ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ایک عقل مند انسان کے لیے ان قسموں میں کوئی بڑی نشانی نہیں ہے؟ اور پھر وہ مرکزی دعویٰ سامنے آتا ہے جس کے لیے یہ ساری تمہید تھی، ان ربک للمرصاد، یعنی یہ مت سمجھو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہارا رب پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے اور صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ تمہارا رب گھات میں ہے، یہ تصور ہی بہت سنگین ہے، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن ہمیں تاریخ کے میوزیم میں لے جاتا ہے اور 3 ایسی قوموں کی مثالیں دیتا ہے جنہیں اپنی طاقت پر بہت ناز تھا۔ پہلی مثال قوم عاد کی ہے۔ ان کے بارے میں عجیب و غریب روایات ملتی ہیں، جیسے ان کے قد 80 گز لمبے تھے اور انہوں نے ارم نام کا سونے کا شہر بسایا تھا۔ یہ باتیں کسی افسانے کی طرح لگتی ہیں، ایک جدید ذہن ان کو کیسے سمجھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ قرآن ان کی طاقت کو سمجھانے کے لیے ذات العماد یعنی بڑے ستونوں والے کہتا ہے۔ روایات میں اس طاقت کو مزید واضح کرنے کے لیے اکثر مبالغے کا اسلوب استعمال ہوتا ہے، جیسے ان کے دیو ہیکل قد یا سونے کے شہر کا ذکر۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظر میں ناقابل تسخیر تھے۔ ان کی جسمانی طاقت اور تعمیرات بے مثال تھیں۔ مغربی محققین آج بھی ان کے شہر ارم کو اٹلانٹس آف دا سینڈز کہہ کر سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے یمن اور عمان کے صحراؤں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو اصل بات ان کی بے پناہ مادی قوت تھی۔ اور اتنی طاقت اور دولت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی بڑی غلطی کیا تھی؟ نتیجہ وہی نکلا جو اکثر نکلتا ہے، تکبر۔ جب ان کے نبی حضرت ہود نے انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں دھت ہو کر ایک نعرہ لگایا جو قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، من اشد منا قوتاً، یعنی کون ہے اس زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور؟ جی، یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ پوری کائنات کے لیے ایک چیلنج تھا۔ تو یہ ایک دلچسپ پیٹرن نظر آنا شروع ہو گیا۔ قوم عاد کو اپنی جسمانی طاقت پر گھمنڈ تھا تو انہیں ایک غیر مادی قوت ہوا سے تباہ کیا گیا۔ بالکل، ان کی سزا ان کے جرم کی عین مناسبت سے تھی۔ اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن ایک ایسی شدید، ٹھنڈی اور بے قابو آندھی مسلط کی جسے قرآن ریحان سرسرا آتیا کہتا ہے۔ وہ ہوا اتنی طاقتور تھی کہ ان دیو ہیکل انسانوں کو جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتے تھے ہوا میں ایسے اٹھاتی تھی جیسے وہ درختوں کے کھوکھلے تنے ہوں، اور پھر انہیں سر کے بل زمین پر پٹخ دیتی تھی۔ ان کی ساری جسمانی طاقت اس غیر مرئی قوت کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی۔ قوم عاد کے بعد قوم ثمود کا ذکر آتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے عاد کی تباہی سے کچھ تو سیکھا ہوگا، لیکن شاید غلط سبق سیکھا۔ انہوں نے بالکل غلط سبق سیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ قوم عاد اس لیے تباہ ہوئی کہ ان کے گھر کمزور تھے، میدانوں میں تھے جنہیں ہوا اڑا لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ انہوں نے ہوا اور طوفان سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے محل اور قلعے بنائے۔ اچھا، یہ دنیا کے پہلے سول انجینئرز تھے؟ جی، اور شاید سب سے ماہر۔ وہ سخت گرینائٹ کی چٹانوں کو ایسے تراشتے تھے جیسے کوئی موم کو تراش رہا ہو۔ آج بھی سعودی عربیہ میں مدائن صالح کے آثار ان کی مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ گویا انہوں نے فطرت کو چیلنج کر دیا کہ تم ہوا سے مارو گے تو ہم پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ یہ ٹیکنالوجی کا تکبر تھا، ہے نا؟ بالکل، یہ ٹیکنالوجی کا تکبر تھا۔ تو ان کا امتحان کیسے لیا گیا؟ ان پر تو ہوا اثر نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ان کی نبی حضرت صالح نے ان کے مطالبے پر اللہ کے حکم سے ایک ٹھوس چٹان سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی نکالی۔ یہ تو ایک کھلا معجزہ تھا۔ جی، اللہ کی نشانی تھی اور انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، لیکن انہوں نے تکبر میں آ کر اللہ کی اس نشانی کو ہی قتل کر دیا اور عذاب کو چیلنج کیا۔ تو ان کی سزا ان کے تکبر سے کیسے مطابقت رکھتی تھی؟ ان پر ہوا یا پانی کا عذاب نہیں آیا، ان پر آسمان سے ایک ہولناک چیخ،
ایک ایسی آواز آئی جسے آج ہم شاید ایک تباہ کن سونک بوم کہہ سکتے ہیں۔ سونک بوم؟ جی، وہ آواز ان کی ٹیکنالوجی کو بائی پاس کر گئی۔ وہ پہاڑوں کو چیرتی ہوئی ان کے محفوظ قلعوں میں گھس گئی، اور ان کے جسموں کو تو شاید خراش بھی نہ آئی، لیکن اس آواز کی شدت نے پہاڑوں کے اندر ہی ان کے دل اور کلیجے پھاڑ دیے۔ ان کی ساری انجینئرنگ، ان کے محفوظ گھر ان کے کسی کام نہ آئے۔ اور تیسری مثال فرعون کی ہے، جسے قرآن ذی الاوتاد یعنی میخوں والا کہتا ہے۔ اس لقب کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کی 3 ممکنہ تشریحات کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کی فوجیں اتنی بڑی تھیں کہ جہاں پڑاؤ ڈالتی تھیں لاکھوں خیموں کی میخیں زمین میں گڑی ہوتی تھیں، جو اس کی فوجی طاقت کی علامت تھی۔ دوسری تشریح اہرام مصر ہیں، جو خود زمین میں گڑی ہوئی میخوں کی طرح نظر آتے ہیں اور اس کی تہذیب کی عظمت کی نشانی ہے۔ جی، لیکن تیسری تشریح سب سے ہولناک ہے۔ وہ یہ کہ یہ اس کے ظلم کے طریقے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ باغیوں یا ایمان لانے والوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں زمین میں میخوں سے گاڑ دیتا تھا۔ روایات کے مطابق اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کو بھی ان کے ایمان کی وجہ سے اسی طرح شہید کیا تھا۔ تو فرعون کو اپنی فوجی اور سیاسی طاقت پر غرور تھا۔ اللہ کی گھات اس کے لیے کیسے کام آئی؟ اللہ نے اسے ڈھیل دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون کو ان کا پیچھا کرنے دیا۔ جب وہ بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے تو سمندر پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ فرعون اور اس کی فوج نے سمجھا کہ یہ راستہ ان کے لیے بھی کھلا ہے۔ یہی اللہ کی گھات تھی۔ اچھا۔ اللہ نے اسے نہیں روکا، اسے بالکل درمیان میں آنے دیا۔ جب وہ اور اس کی پوری فوج سمندر کے بیچ میں اس جگہ پر تھیں جہاں سے فرار ناممکن تھا، وہ بالکل نشانے پر تھا، تب اللہ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا۔ لمحوں میں وہ میخوں والا، جو خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا۔ اس کی فوجی حکمت عملی، اس کی طاقت سب پانی میں بہہ گئی۔ تو اگر ہم ان تینوں کہانیوں کا خلاصہ کریں تو ایک واضح پیٹرن ہے۔ قوم عاد کو اپنی جسمانی طاقت پر گھمنڈ تھا، انہیں ہوا جیسی غیر مادی قوت نے مارا۔ قوم سمود کو اپنی ٹیکنالوجی اور محفوظ گھروں پر ناز تھا، انہیں آواز نے مارا جو دیواروں کو چیر کر اندر چلی گئی۔ اور فرعون کو اپنی فوج اور سیاسی طاقت پر غرور تھا، تو اسے ایک اسٹریٹجک چال پانی کے جال میں پھنسا کر تباہ کیا گیا۔ یعنی اللہ کا عذاب ہمیشہ تکبر کی عین جڑ پر ضرب لگاتا ہے۔ یہ بہترین تجزیہ ہے۔ ہر سزا جرم کی نفسیات سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ کا نظام انصاف صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی کام کرتا ہے۔ یہ تینوں کہانیاں تو بڑی عبرتناک ہیں، لیکن پھر قرآن اچانک گیئر بدلتا ہے۔ وہ سپر پاورز کی تاریخ سے نکل کر سیدھا ہمارے دل کے اندر جھانکتا ہے اور پیسے اور عزت کے تعلق پر بات کرتا ہے۔ یہ شفٹ بہت دلچسپ ہے۔ جی، اور یہ اس صورت کا ایک طرح سے کلائمیکس ہے۔ ان تاریخی مثالوں کے بعد اللہ انسان کی ایک عام سوچ پر تبصرہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ فخر سے کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ لیکن جب وہ اسے دوسری طرح آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ فوراً شکایت کرتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ لیکن عملی دنیا میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں، پیسے والے کی زیادہ عزت ہوتی ہے، لوگ اسی کی سنتے ہیں۔ کیا یہ ایک فطری سوچ نہیں؟ قرآن اس زمینی حقیقت کو کیسے دیکھتا ہے؟ قرآن اس سوچ کو ایک ہی لفظ کلا یعنی ہرگز نہیں کہہ کر سختی سے رد کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ جی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ پورا پیمانہ ہی غلط ہے۔ تمہاری سماجی قدریں میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ امیری اور غربت یہ دونوں آزمائش ہیں۔ دولت اس بات کا امتحان ہے کہ تم شکر ادا کرتے ہو اور اسے صحیح جگہ خرچ کرتے ہو یا نہیں، اور غربت وہ اس بات کا امتحان ہے کہ تم صبر کرتے ہو اور مایوس تو نہیں ہو جاتے۔ تو یہ امتحان کا پرچہ ہے، رزلٹ نہیں۔ بالکل۔ اگر پیسہ ہی عزت کی علامت ہوتا تو فرعون سب سے زیادہ عزت دار ہوتا، اور اگر غربت ذلت ہوتی تو اللہ اپنے محبوب ترین بندوں انبیاء کو فقر کی زندگی نہ گزارنے دیتا۔ تو پھر اگر پیسہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں تو اصل ذلت کی وجہ کیا ہے؟
اللہ کے نزدیک اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اس کا جواب بھی فوراً خود ہی دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم رزق کی تنگی کی وجہ سے ذلیل نہیں ہو رہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اچھا، یعنی تم اس لیے ذلت میں ہو کیونکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ تم وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ اللہ کے نزدیک اصل ذلت کا تعلق مال کی کمی سے نہیں بلکہ اخلاقی گراوٹ سے ہے۔ عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کہ تم اللہ کی کمزور مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ تو آج ہم نے فجر کی قسم سے جو سفر شروع کیا تھا اس میں دیکھا کہ کس طرح اللہ کی مدد اندھیروں کو چیر کر آتی ہے اور کس طرح تاریخ کی بڑی بڑی طاقتیں، عاد اپنی جسمانی قوت، سمود اپنی ٹیکنالوجی اور فرعون اپنی فوجی طاقت، اپنے تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ جی، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ حقیقی عزت اور ذلت کا معیار معاشرے کے بنائے ہوئے پیمانے یعنی پیسہ یا طاقت نہیں بلکہ ہمارا کردار ہے۔ اللہ کے نظر میں عزت کا تعلق شکر، صبر اور مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے سے ہے۔ یہ صورت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ظالم کی رسی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور وہ ہمیشہ گھات میں ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد سورت کا اختتام ایک مطمئن روح، نفس مطمئنہ کے ذکر پر ہوتا ہے، جسے اللہ خود اپنی جنت میں خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے غور و طلب بات یہ ہے کہ ظالموں کے انجام اور دنیاوی آزمائشوں کے ان تمام اسباب کو سمجھنے کے بعد ایک انسان اس اطمینان کامل کی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟